بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم گریڈ 3 جنرل نالج بک کا چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 4 قائد اعظم محمد علی جناح۔ چیپٹر نمبر 4 میں ہم ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ The real name of قائد اعظم was محمد علی جناح۔ The real name، اصل نام of قائد اعظم کا was محمد علی جناح۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ He was born، وہ پیدا ہوئے on December 25, 1876 in کراچی۔ وہ پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں۔ After getting his early education، اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ابتدائی تعلیم in کراچی میں he went to England، وہ برطانیہ چلے گئے for higher studies، اعلیٰ تعلیم کے لیے in law، قانون میں۔ اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کرنے کے بعد وہ قانون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ قائد اعظم کی پکچر ہے۔ On his return to انڈیا واپس آنے کے بعد، برصغیر واپس آنے کے بعد he started practicing law، انہوں نے قانون میں پریکٹس شروع کی۔ قائد اعظم started his political life، انہوں نے اپنی سیاسی زندگی شروع کی۔ political life، سیاسی زندگی in 1906، قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا 1906 میں۔ At that time، اس وقت میں انڈیا برصغیر was under British occupation، برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ اس وقت برصغیر، اس ٹائم کے انڈیا کو برصغیر کہا جاتا تھا، جہاں ہندو مسلمان اکٹھے رہا کرتے تھے اور ان پر انگریزوں کی، برطانیہ کی حکومت تھی۔ اس ٹائم میں برصغیر پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ He wanted، وہ چاہتے تھے Muslims and Hindus، مسلمانوں اور ہندوؤں کو to work together، کہ وہ اکٹھے کام کریں to liberate، تاکہ آزاد کر سکے انڈیا from the British، برصغیر کو انگریزوں سے۔ اس وقت میں قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اکٹھے کام کر کے برصغیر کو برطانیہ کی قبضے سے آزاد کرے۔ اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ He worked a lot، انہوں نے بہت کام کیا for the cause of Hindu Muslim unity، ہندو مسلم اتحاد کے لیے۔ He soon، جلد ہی realized، ان کو احساس ہوا that the rights of Muslim، کے مسلمانوں کے حقوق in India، برصغیر میں would not be protected، محفوظ نہیں رہیں گے after getting independence، آزادی لینے کے بعد from the British، برطانیہ سے، انگریزوں سے۔ لیکن قائد اعظم کو جلد ہی اس بات کا احساس ہوا کہ برطانیہ سے آزادی لینے کے بعد بھی مسلمانوں کے حقوق برصغیر میں محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ ہندو مسلم اتحاد ایک ٹائم میں آ کے بالکل اس کی جو ویلیو تھی وہ بالکل مدھم پڑ گئی تھی، ہندو مسلم میں خود اختلاف آ گیا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ قائد اعظم کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کے دونوں کے لیے الگ الگ قوموں کی، وطنوں کی ضرورت ہے۔ Therefore، اسی لیے he demanded، انہوں نے مطالبہ کیا سیپریٹ کنٹری، ایک الگ وطن، ایک الگ ملک کا
for Muslims in Lahore resolution in 1940 قرارداد لاہور میں. اسی لیے قرارداد لاہور 1940 میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا. فار دس پرپز، اسی مقصد کے لیے، ہی یونائٹڈ، انہوں نے اکٹھے کیا، دا مسلمز، مسلمانوں کو، آف انڈیا، برصغیر کے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. کس مقصد کے لیے؟ کہ ان کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، ان کو انگریزوں سے بھی آزادی چاہیے اور ان کو ہندوؤں سے بھی آزاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انگریز چلے جاتے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ جاتے ہیں تو ہندو تعداد میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہندوؤں کی برتری رہے گی مسلمانوں پر. اس لیے قائد اعظم نے قرارداد لاہور 1940 میں ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا. مسلمز اسٹرگلڈ ہارڈ، انہوں نے سخت کوشش کی. اسٹرگلڈ، کوشش، ہارڈ، سخت. فار اے سیپریٹ کنٹری، ایک الگ وطن کے لیے. اینڈ پاکستان کیم انٹو بینگ، اور پاکستان معروض وجود میں آیا آن اگست 14 اگست 1947 1947 کو. مسلمانوں نے اس مقصد کے لیے سخت کوشش کی کہ وہ ایک الگ وطن حاصل کریں اور پاکستان 14 اگست 1947 کو معروض وجود میں آیا. یہاں تک ہم نے قائد اعظم کا انٹروڈکشن پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو انگریزوں سے اور ہندوؤں سے دونوں سے آزادی دلائی. اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، پیج نمبر 23 پر. بیکاز آف دس اچیومنٹ، اس کامیابی کی وجہ سے، ہی از کالڈ فادر آف دا نیشن، ان کو کہا جاتا ہے بابائے قوم. نیشن، قوم، فادر، باپ، بابائے قوم. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک لقب ہے، ایک ٹائٹل دیا گیا ہے ان کو. اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان، اور یہ ان کا سیکنڈ ٹائٹل ہے، فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان، پاکستان کے بنانے والے. بیکاز آف دس اچیومنٹ، اس کامیابی کی وجہ سے، ہی از کالڈ فادر آف دا نیشن اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان. اس کامیابی کی وجہ سے ان کو بابائے قوم اور بانی پاکستان کہا جاتا ہے. ہی بیکیم، وہ بنے، دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. پاکستان کے انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ، اس ٹائم کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ نہیں تھا بلکہ گورنر جنرل تھا. آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، ہمارے پاس ایک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ ہمارے پاس ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر ہمارے پاس ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ پرائم منسٹر بنے لیاقت علی خان اور گورنر جنرل بنے قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے. ہی وانٹیڈ ٹو میک، وہ چاہتے تھے، ٹو میک، کہ بنائے، پاکستان کو اسٹرانگ، ایک مضبوط، پیسفل، ایک امن پسند، پراسپیرس، کامیاب، اینڈ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، اور اسلامی فلاحی ریاست. وہ پاکستان کو ایک مضبوط، ایک امن پسند، ایک کامیاب اور ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ڈائیڈ آن سپتمبر 11 1948. قائد اعظم محمد علی جناح ڈائیڈ، وفات پا گئے، آن سپتمبر 11 1948، 11 سپتمبر 1948. ہز ٹامب، ان کا مقبرہ، از ان کراچی، کراچی میں ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار قائد ہے، یہ یہاں پہ ہے مزار قائد. ہز ٹامب از ان کراچی، ان کا مقبرہ کراچی میں موجود ہے. یہاں پر ہم نے ان کے ٹائٹلز پڑھے،
ہم نے دیکھا کہ ان کو گورنر جنرل کا عہدہ دیا گیا تھا پاکستان بننے کے بعد، اور وہ پاکستان کو ایک مضبوط، امن پسند، کامیاب اور ایک اسلامی فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے تھے جو کہ اپنے شہروں کی، اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 میں وفات پائی۔ ان کا مقبرہ کراچی میں موجود ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ قائد اعظم ہیڈ گریٹ کوالٹیز۔ قائد اعظم عظیم خصوصیات کے حامل تھے۔ گریٹ کوالٹیز، عظیم خصوصیات کے حامل۔ ہی واز ٹروتھفل، وہ سچے تھے۔ آنیسٹ، دیانتدار۔ ہارڈ ورکنگ، سخت محنت کرنے والے۔ اینڈ ہیڈ لو فار جسٹس، اور انصاف پسند تھے۔ یہاں پر ہم نے ان کی کچھ کوالٹیز کے بارے میں پڑھا، that he was truthful, honest, hard working and had love for justice۔ وہ سچے، دیانتدار، سخت محنت کرنے والے اور انصاف پسند تھے۔ his rivals، ان کے دشمن، ان کے مخالفین، also praised him، وہ بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ his greatest quality، ان کی سب سے عظیم خصوصیت was punctuality، وقت کی پابندی تھی۔ punctuality، وقت کی پابندی۔ greatest quality، عظیم خصوصیت۔ faith، ایمان۔ unity، اتحاد and discipline، اور نظم و ضبط are important principles given by قائد اعظم۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط قائد اعظم کے دیے ہوئے بنیادی اور اہم اصول ہیں۔ پرنسپلز، اصول، امپورٹنٹ، اہم۔ We can make پاکستان، ہم پاکستان کو بنا سکتے ہیں a great، ایک عظیم، and developed country، اور ایک ترقی یافتہ ملک، by acting upon، عمل کر کے، قائد اعظم محمد علی جناح پرنسپل، ان کے اصولوں پر عمل کر کے ہم پاکستان کو ایک عظیم اور ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہم نے ان کی کچھ کوالٹیز کے بارے میں پڑھا کہ وہ ٹروتھفل تھے، آنیسٹ تھے، ہارڈ ورکنگ تھے اور انصاف کو پسند کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وقت کی پابندی، پنچویلٹی ان کی سب سے گریٹسٹ کوالٹی تھی، سب سے عظیم خصوصیت تھی۔ ان کے ہم نے کچھ پرنسپلز پڑھے، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، یہ ان کے دیے ہوئے پرنسپلز ہیں، اور انہی پرنسپلز پر عمل کر کے ہم پاکستان کو ایک عظیم اور ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں۔ نیچے ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، ہم اس ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں۔ گیٹ مور انفارمیشن اباؤٹ قائد اعظم، قائد اعظم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ فرام یور گرینڈ پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس سے، گرینڈ پیرنٹس میں آپ کے دادا، دادی، نانا اور نانی آ سکتے ہیں۔ ہینگ دیز انفارمیشن ان کلاس روم ان دا فارم آف اے چارٹ، اور پھر ان انفارمیشن کو چارٹ پہ ڈرا کریں آپ اور اس کو کلاس میں ڈسپلے کریں۔ نیچے ہمارے پاس 2 باکسز دیے ہوئے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں؟ ڈو یو نو، اس میں ہمارے پاس فرسٹ کوشچن ہے وائی محمد علی جناح از کالڈ قائد اعظم، محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کوشچن تھوڑا لینتھی ہے، یہ ہم یہاں پر ایکسرسائز میں جو کوشچن آنسرز ہیں ان کے ساتھ اس کو ریڈ کریں گے۔ سیکنڈ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ واٹ از دا کمپلیٹ نیم آف پاکستان، پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کے بننے
से अभी तक पाकिस्तान के 3 आइन बने हैं, तब्दील हो चुके हैं 2 इसमें। हमारे पास पाकिस्तान के बनने से अभी तक पाकिस्तान के 3 आइन रहे हैं। पहला आइन था पाकिस्तान का 1956 का, दूसरा आइन था 1962 का, और अभी थर्ड आइन जो कि अभी भी चल रहा है वो है 1973 का। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान का यही नेम रहा था। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सिर्फ पाकिस्तान रखा गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान के अवाम की बहुत ज़्यादा मुखालफत के बाद इसको अमेंड किया गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान का नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रह गया है, सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ करेंगे। अब हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं। नो दैट, जानिए। फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड पाकिस्तान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का जो ये नाम है ये तारुफ करवाया गया था चौधरी रहमत अली की तरफ से। पाकिस्तान एक अलग मुल्क की बातें की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान का जो ये नाम है ये चौधरी रहमत अली ने मुतारिफ करवाया गया था। इसके अलावा वैसे लोग बात किया करते थे एक अलग मुल्क की, लेकिन उसको किसी ने नाम नहीं दिया था, उसको नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। सेकेंड पॉइंट, पाकिस्तान नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय हफीज जलंधरी। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा हफीज जलंधरी ने। नेशनल एंथम, कौमी तराना। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 24 पर। की पॉइंट्स में हम चैप्टर नंबर 4 कायदे आज़म की समरी पढ़ेंगे, उसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। कायदे आज़म वर्कड हार्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। कायदे आज़म ने सख्त मेहनत की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बरे सग़ीर में। कायदे आज़म भी शुरू में चाहते थे कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहें और इकट्ठे काम करें अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको एहसास हुआ इस बात का कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, इसलिए वो हर फील्ड में मुसलमानों पर डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से अगर अंग्रेज़ चले भी जाते हैं तो मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हिंदुओं की ग़ुलामी में रह जाएंगे। इसलिए फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की मुतालबे की कोशिश की। पॉइंट नंबर 3, कायदे आज़म इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म को बानी पाकिस्तान कहा जाता है एंड फादर ऑफ द नेशन, और बाबाए कौम कहा जाता है बिकॉज ही मेड पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड ग्रेट क्वालिटीज़। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम खुसूसियात के हामिल थे। Last point, he wanted to make Pakistan a strong, peaceful, prosperous and Islamic welfare state. वो पाकिस्तान को एक मजबूत, एक अमन पसंद, एक कामयाब और एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे। यहाँ पर हमारे की पॉइंट्स भी एंड होते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 4 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।